السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حوالے سے اسی موضوع کے اوپر جو آپ نے اس دعوت کا دوسرا رخ بیان کیا ہے، دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں کہ سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ اخلاق والے اور سب سے زیادہ انسانیت کے اور اپنے رشتہ داروں کے خیرخواہ اور سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے امین، صادق اور امین نے جب یہ بات کہی تھی کہ لوگوں مالک تمہارا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، تو بتائیے ان کے ساتھ قوم نے کیا کیا تھا؟ یہ گویا مثال ہے قیامت تک کے لیے کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ بھی اگر تم یہ توحید کی دعوت دو گے تب بھی تمہارے یہ قوم دشمن بن جائے گی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا تھا۔ کل ایک لمبی اور بڑی زبردست حدیث پڑھی، اس کا ایک حصہ اس موضوع کے ساتھ ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ یا ہرکل کے دربار میں نبی علیہ السلام کا خط گیا، دعوت گئی، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس علاقے کے کچھ جو لوگ ہیں آئے ہوئے ہوں ان کو میرے پاس لاؤ۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ابو سفیان نے مجھے خود بتایا، یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ہرکل بادشاہ نے، بہت بڑا بادشاہ تھا، کوئی معمولی نہیں، بالکل ایسے جس راج کے امریکہ کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا اس کا صدر ہو۔ تو اس نے ہمیں بلایا اور پہلا سوال اس نے یہی کیا کہ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا قریب ترین رشتہ دار آپ میں سے کوئی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ہوں۔ تو ہرکل نے کہا میرے قریب آؤ۔ تو کہتا ہے کہ مجھے آگے اس نے کھڑا کیا اور باقی سارے جتنے میرے ساتھی تھے ان کو پیچھے بٹھا دیا، میرے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، اور کہا مترجم کو کہ ان سب کو بتاؤ کہ میں تم سے چند سوال کروں گا، اور اگر ذرا بھی تم جھوٹ بولو، یہ ابو سفیان کو کہا کہ اگر ذرا بھی جھوٹ بولے یہ بندہ تو پیچھے والے بول پڑو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایسا طریقہ یعنی اس نے اختیار کیا کہ میں بالکل پابند ہو گیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نہیں، یہ عربوں کے اندر کے رواج بھی تھا، سردار بھی ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ سچائی کی اتنی قدر و قیمت تھی اس دور میں بھی۔ تو ایک سوال اس نے یہ کیا ہرکل نے کہ یہ بتاؤ کہ یہ صاحب تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ غور کرو میرے بھائیو، اس وقت ابو سفیان ایمان بھی نہیں لائے تھے اور بالکل انہوں نے سچائی کی گواہی دی اس وقت۔ گویا یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اس انداز سے بھی کہ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اندازہ لگائی، یہ پہلا لفظ بولا ابو سفیان نے، یہ کہتے ہیں ابو سفیان نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں جی، یہ بات نہیں اس انداز سے۔ دیکھیں ایک دشمن بھی اس وقت جو ابھی اس دعوت کے اندر نہیں آئے وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، چونکہ یہی نبی علیہ السلام کہتے تھے۔ وہ تو آگے جا کے معاملہ ہوا ہے جب پوری طرح بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، دعوت دے دی گئی ہے، اس کے بعد جب سارے معاملات آگے بڑھے ہیں تو اس وقت کہا گیا کہ اب ان کو وہ ہے کافرو، یعنی سب کچھ تمہیں بتایا جا چکا، پھر بھی تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ جہلو، اتنے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سورہ زمر کا آخری رکوع ہے اس انداز سے کہ ان کو یہ کہو، تو اور سورہ الکافرون میں بھی یہی ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلی دعوت جو دائی دیتا ہے وہ اللہ کی عبادت کی دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو، اللہ کے تم غلام ہو، بندے ہو، اس کی بات مانو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، سارے بندے تھے، چاہے اللہ کے نیک بندے ہوں، چاہے اللہ کے دشمن گزرے ہوں، جو بھی ہیں سب اللہ کے احسان کے نیچے دبے ہوئے تھے، یہ بندے تھے، انسان تھے، کوئی بھی ان میں سے اللہ کی الوہیت کے اندر شریک نہیں تھا۔ تو لہذا یہ جہالت ہوگی کہ شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جب جہنمی آگ کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک ایسے جہنمی کو کہ اگر تمہیں پوری زمین کی دولت دے دی جائے تو کیا اتنی بڑی دولت تو واپس کرنے کے لیے تیار ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ وہ کہے گا بالکل میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جھوٹے کذاب، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے بہت معمولی چیز تم سے مانگی تھی، بہت معمولی چیز تم سے مانگی تھی، اور بس اتنی چیز مانگی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو نے وہی نہیں مانی تو یہ کیا، میں پوری دولت دے دوں گا، ختم ہو گیا معاملہ، اب اس دولت کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جاؤ۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، معاملہ صرف شرک کا ہے، یہ پوری کائنات کا یہ مسئلہ، اور یہ توحید کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، پورا قرآن
اسی ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے، کہیں براہ راست، کہیں دوسرے انداز سے، ہر جگہ۔ چاہے جنت کا بھی ذکر ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ وہ جنتی تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ اپنے مالک کے بندے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور جہنم کا بھی ذکر ہے تو وہاں بھی یہ کہ یہ اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے بیٹھا تھا اس نے، وہی مسئلہ اندازہ لگائی ہے۔ تو کہیں صبر کا معاملہ ہے، اس پر یہی چیز ہے کہ دیکھو صبر کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن میں الحمدللہ سے والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے اللہ کے بندو، لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کو کہی جا رہی ہے، اور بہت بھاری بات ہے ان مشرکین کے لیے جو جن کے سامنے توحید کی دعوت آتی ہے۔ یہ پہاڑ ہے ان کے لیے، یہ ان کی موت ہے۔ سب سے زیادہ بری چیز ان کو یہی لگتی ہے، ان کے دل کوڑنے شروع ہو جاتے ہیں، دشمن بن گئے ہیں۔ بتاؤ کیا ہمارا قصور ہے اللہ کے بندوں، بتاؤ۔ باقی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو پہلے ہی مخالف تھے، یہ توحید والے، یہ محمد حنیف کی جماعت، بتائیے یہ ہمارے کیوں دشمن بن گئے؟ کیا قصور ہے اللہ کے بندوں، بتاؤ؟ صرف اتنی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا۔ پورے قرآن کا یہی مسئلہ ہے، سورہ یوسف کا یہی مسئلہ ہے۔ موحد عالم دین نے یہی فتویٰ دیا، اور اس دور کے اندر جو ہم سب جن سے محبت کرتے ہیں اور بہت بڑا عالم دین مانتے ہیں، موحد عالم دین مانتے ہیں، دائی مانتے ہیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں مولویوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ کہ نہیں حضرت یہ نہیں ہے، یہ خر لہو سجد لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر فتویٰ بھی لگا کے گئے ہیں کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کوئی کسی بریلوی یا کسی اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، سوچو اس کو۔ کس طرح ہم اتنا بڑا رسک لیں کہ ہر چیز جو ہے نا محمد حنیف کے خلاف جا رہی ہے، پھر بھی ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو چھوڑ دیں، امام بخاری کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیں، اور محمد حنیف کو پکڑ لیں؟ بتاؤ۔ اب جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے کا شوق ہے بیوی بچوں سمیت تو محمد حنیف کے ساتھ چمٹے رہو، اور اگر ذرا بھی کوئی اپنے اوپر ترس کھاؤ یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر ذرا بھی اپنے خیر خواہ، ذرا بھی تمہارا دماغ کام کر رہا ہے تو چھوڑو اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی کتاب کو پکڑ لو میرے پیارے بھائیوں۔